السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا۔ شیطان اپنا تخت پانی پر بچھاتا ہے اور اپنی فوج جو ہوتی ہے یعنی شیطانی فوج جو ہوتی ہے، شیطان کے جو چیلے ہوتے ہیں وہ اس کام کے لیے مقرر ہوتے ہیں، وہ وہاں سے چلے جاتے ہیں اور ان کو وہ زمین پر پھیلا دیتا ہے کہ لوگوں کے اندر فساد پھیلائیں، لوگوں کو نیکی سے روکیں، لوگوں کو نماز سے روکیں، لوگوں کو عبادت سے روکیں، لوگوں کو صراط مستقیم پر چلنے سے روکیں، یعنی ان کو بھٹکائیں۔ جب وہ اپنی کارروائی کر کے اپنی ڈیوٹی سر انجام دے کر واپس آتے ہیں تو شیطان سب کی کارگزاری سنتا ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ میں نے عبادت سے روک دیا، کوئی کہتا ہے کہ میں نے تہجد سے روک دیا، کوئی کہتا تھا کہ کوئی نیک کام کرنے والا تھا میں نے اس سے روک دیا۔ تو ایک آ کر کہتا ہے کہ میں نے میاں بیوی کے درمیان لڑائی کروا دی، تو شیطان اس کو اٹھ کر تھاپڑی بھی دیتا ہے اور اس کو اپنے گلے سے لگاتا ہے کہ تو مجھے سب سے زیادہ عزیز ہے، کیونکہ یہ جو تو کام کر کے آیا ہے یہ سب سے بڑا ہے، دو خاندانوں کو برباد کر کے آیا ہے، دو نسلوں کو برباد کر کے آیا ہے، اس لیے یہ بہت بڑا کام کر کے آیا ہے۔ میں اس اعزاز سے آپ کو یہ پروٹوکول دیتا ہوں کہ میں آپ کو اٹھ کر گلے سے لگاؤں۔ دیکھیں دوستو، اتنی اہمیت شیطان اس کام کو دیتا ہے۔ ہم روزمرہ روٹین میں، روزمرہ زندگی میں دیکھتے ہیں کوئی کسی کی بات کرتا ہے، کوئی کسی کا کام بگاڑتا ہے، خصوصاً یہ میاں بیوی کی لڑائی جھگڑوں کے معاملے میں جو ہم اکثر باتیں کرتے ہیں اور ان کے گھروں میں لڑائیاں پیدا ہو جاتی ہیں، تو یہ شیطان کا سب سے بہترین کام گنا گیا ہے، یعنی شیطانی کام ہے، نیک کاموں میں نہیں، نیک لوگوں کا کام یہ نہیں ہے۔ اکثر جب گھر میں میاں بیوی کے درمیان میں کوئی تنازع پیدا ہوتا ہے، لڑائی پیدا ہوتی ہے، تو تمام لوگ ان کی باتیں سن کے ان کو اور بھڑکاتے ہیں، ایسی باتیں کرتے ہیں کہ جن کی وجہ سے ان کی لڑائی میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ دوستو، یہ ہم شیطان والا کام کر رہے ہوتے ہیں اور اکثر لوگ یہ کام سر انجام دیتے ہیں اور بہت بہت سفر کر کے بھی یہ کام کرنے کے لیے جاتے ہیں، یعنی وہ شیطان کے چیلے ہی ہوئے جب یہ کام کرتے ہیں۔ اور اکثر یہ بھی ہوتا ہے کہ کسی کی بیوی کو خوش دیکھ لیا یا کسی کی خامد کو خوش دیکھ لیا تو لوگ اس سے جیلسی کرتے ہیں، حسد کرتے ہیں۔ اکثر والدین کہہ دیتے ہیں کہ ہمیں تو جوائی جو ہے وہ فرشتہ صفت ملا ہے، یا کوئی لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں جو دلہن ملی ہے، ہماری جو بہو ہے وہ فرشتہ صفت ہے، ہماری بہت خدمت کرتی ہے، ہمارے گھر میں بڑا سلوک ہے۔ تو لوگ اس سے حسد کرتے ہیں کہ کاش ہماری بیٹی اس کی جگہ ہوتی یا ہمارا بیٹا اس کی جگہ ہوتا ہے۔ تو اس حسد کی وجہ سے، جلسی کی وجہ سے وہ جادو کروانا شروع کر دیتے ہیں، جادو کر دیتے ہیں، اور گھر میں لڑائی، فساد، تنازع، بات بات پر لڑائی ہونا شروع ہو جاتی ہے، یعنی کہ میاں بیوی کے درمیان لڑائی اس حد تک پہنچ جاتی ہے کہ بعض دفعہ ان دونوں کے درمیان تفریق ہو جاتی ہے، یعنی علیحدگی اختیار کر لیتے ہیں، علیحدہ ہو جاتے ہیں۔ اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ کسی آپ کو دوست کی یا دشمن کا نہیں پہچان کہ یہ میرا دوست ہو سکتا ہے، یہ دشمن ہو سکتا ہے، کسی کے سامنے اپنا زیادہ پرچار نہ کریں، اپنا زیادہ دکھلاوا نہ کریں۔ جو بھی تمہارے گھر کے معاملات ہیں، جو بھی تمہارے پاس اللہ نے نوازا ہوا ہے، جو تمہیں دیا ہوا ہے، گاڑی ہے، بنگلہ ہے، نوکر چاکر ہیں، دولت ہے، جو کچھ بھی ہے اللہ نے دیا ہوا ہے اس کو پوشیدہ رکھیں، راز میں رکھیں، یہ سب سے بڑی بات ہے۔ دوسرے نمبر پہ اگر آپ اس سے متاثر ہو چکے ہیں، آپ کے اوپر اگر یہ جادو ہو چکا ہے، تو آپ نے 5 وقت نماز پڑھنی ہے، اور ہر نماز کے بعد یہ آپ نے سورہ بقرہ کی پہلی آیت جو ہے وہ آپ نے 200 دفعہ پڑھنی ہے، اور 200 دفعہ ہی آپ نے کہنا ہے اللہ الصمد، اللہ کا نام ہے۔ اول آخر آپ نے 3 دفعہ درود شریف پڑھنا ہے۔ اگر آپ کا تلفظ ادائیگی ٹھیک نہیں ہے، آپ کسی حافظ صاحب کو کہہ لیں، کسی بہن بھائی کو، بچے کو، یا کسی اپنے رشتہ دار عزیز کو کہہ لیں۔ اگر نہیں تو میں اس کی ریکارڈنگ آپ کو کر دوں گا، وہ سن لیا کریں، اور اپنے دونوں ہاتھوں کے اوپر آپ نے پھٹکار کر پھونک مار کے آپ نے اپنے جسم کے اوپر پھیر لیا کرنی ہے۔ ہر نماز کے بعد یہ عمل کرنا ہے، 200 دفعہ پڑھنا ہے، اول آخر درود شریف پڑھنا ہے۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم 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 ألف لام ميم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الصمد 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 الله الصمد
الله الصمد الله الصمد الله الصمد الله الصمد الله الصمد الله الصمد الله الصمد الله الصمد الله الصمد الله الصمد الله الصمد الله الصمد الله الصمد الله الصمد الله الصمد الله الصمد الله الصمد الله الصمد الله الصمد الله الصمد الله الصمد الله الصمد الله صمد 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 اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد